إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي من أهلي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني صاحب و ساتھیوں بزرگوں بھائیوں تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی تکبیرات تحمیدات تحلیلات خالق کائنات کے لیے مالک ارض و سما کے لیے احسن الخالقین کے لیے الباری المصور کے لیے اور لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں جناب امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سید ولد آدم سید اول و آخر امام الثقلین ساقی کوثر شاہ محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ان کی آل پر ان کے اہل بیت پر اور ان کے اصحاب پر سلامتی ہو، اللہ رحم فرمائے۔ صاحبوں، میں نے آپ کے سامنے رب کے قرآن میں سے ایک مقام تلاوت کیا ہے۔ وہ مقام ہے اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ۔ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، ذہن نشین رہے
کہ مومن سارے آپس میں بھائی بھائی. اللہ اکبر. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کو درمیان درستگی رہنی چاہیے، پیار محبت مودت الفت رہنی چاہیے، صلح رہنی چاہیے، دوستی رہنی چاہیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے. چاہے وہ ہمارا معاشرہ جو ہے، بلکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ ایک اپنا ایسا راجدان تلاش کرتا ہے. انسان، ہر انسان، اس کے اپنے عزیز و اقارب موجود ہوتے ہیں، اس کے اپنے عزیز و اقارب موجود ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک ایسا انسان تلاش کرتا ہے، ایسا دوست بناتا ہے جس کے ساتھ اپنے رازوں کو شیئر کر سکے، جس کے ساتھ اپنا بوجھ ہلکا کر سکے. اس کو بھائی چارہ بولتے ہیں، دوستی کہتے ہیں، خلت کہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ انسان کی فطرت میں رب کائنات نے ودیت کر دیا ہے. اکیلا تنہائی میں انسان صرف رب کی عبادت کے لیے ہو تو ہو، ورنہ وہ اکیلا رہنا نہیں چاہتا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو ایسا جد کرتے ہیں، ایسا تشدد کرتے ہیں، ذہنی ٹارچر کرتے ہیں، کہتا ہے میں اکیلا رہ لوں، لیکن اکیلا رہ نہیں سکتا. وہ یا تو بیمار ہو چکا ہے جو اکیلا، ورنہ اس کے ساتھ اس کا راز ضرور ہوتا ہے. اور اسی کا نام بھائی چارہ ہے، اسی کا نام اخوت ہے. اسلام نے اخوت کے اوپر زور بڑھا دیا. اللہ اکبر. میں آپ کو 2-4 لفظوں میں انشاءاللہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے نا، تو سب سے پہلے بھائی چارے کی، اخوت کی فضا کو بنایا تھا. بھائی چارے کی فضا قائم کی تھی. کہاں مشرکین مکہ کے ساتھ رہنے والے مہاجر طبیعتوں کا میلان ہی اور تھا، کہاں اوس اور خزرج کے لوگ میلانی طبیعتوں کا اور تھا، مزاج ہی اور تھے ایک دوسری قوم کے. لیکن خالق کائنات کے محبوب پیغمبر نے بغیر مزاج کے لوگوں کو اکٹھا کس انداز میں کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال بصیرت تھی. خالق کائنات کا یہ محمد رسول اللہ کے اوپر احسان تھا، لوگوں کو جوڑا، طبیعتوں کو میلان کے مطابق لوگوں کو بنایا. اور یہی معاشرہ چلتا ہے، اور یہی آج سماج ہے، یہی ہمارا لوگوں کا آج کا طرز ہے، رہن سہن ہے، اسی کے اوپر چل رہے ہیں. بھائی چارہ، اخوت کے کام کر رہے ہیں. میرے بھائیو، آج میں صرف اخوت کے تقاضے بتانا چاہتا ہوں. کون کون سے چیزیں ہیں اخوت کے اندر؟ صرف یہ معنی نہیں ہے میں نے چل لیا، دوست بنا لیا، بس چل پڑے، چلے تو چلے، نہ چلے تو نہ چلے. اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے. اسلام نے ہر موڑ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت، نبی کے اصحاب خلفائے راشد کا دور پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کو تب اخوت کے معنی سمجھ آئے گے. یہ ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہو رہی، جو آج کل ہمارے ہاں چل رہا، نوجوان کر رہے ہیں، یہ اخوت نہیں ہے. اللہ اکبر. کہنے کو تو وہ اخوت کہتا ہے، میرا دوست ہے، میرا جگری یار ہے، میں جو کہتا ہوں وہ کر دیتا ہے. لیکن نہیں، کچھ تقاضے ہیں، کرنا بھی ہے، کروانا بھی ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر مدد کرنا بھی ہے، مدد کروانا بھی ہے، نظام چلانا بھی ہے. نظام چلانا دوسروں کا بھی، اپنوں کا بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا، سب سے پہلے اس کا تعارف ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے اس کا تعارف ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری اخوت کس کے ساتھ قائم ہو رہی ہے.
میں دوست کس کو بنا رہا ہوں، خلیل کس کو بنا رہا ہوں، بھائی کس کو بنا رہا ہوں۔ حکمت کی بات ہے، بات کتاب کے اندر لکھا، اگرچہ اس کی سند میں جو ہے، لیکن بات حکمت کی ہے، بہت پیاری ہے۔ اضاف الرجل الرجل، جب بھی کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھائی چارہ بنائے، دوست بنائے، بھائی بنائے، فاسأل عن اسمہ واسم ابیہ، سب سے پہلی بات یہ اس کا تعارف ہو جائے، اس کا نام کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے والدین کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے والد کے نام کا پتہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کے اوپر حقوق بتائے گئے ہیں، 6 حقوق میں اس میں سے ایک یہ فتابع الجنازہ، جنازے کے پیچھے چلو، اور حکمت بھائی چارے کی یہ بھی بتائی گئی ہے، بھائی صاحب مارے جا، جب وہ بیمار ہو جائے فوضو اس کی عیادت کرو، فوض تک اس کی عیادت کر، بھائی جا ماتا فتابع الجنازہ، جب فوت ہو جائے اس کے جنازے کے پیچھے چل، کندھا دے، دوستی کا ثبوت دے، زمین کے اوپر تو رب کائنات کی طرف سے ہوا ہے، گواہ بن اس کا، اچھائی کا ہے یا برائی کا ہے، گواہ ہر کسی کا بننا ہے، ہر کسی نے بننا ہے، ہر کسی کا ہر کسی نے بننا ہے۔ جو بھی محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر، عبادیوں کے اندر یہ فوتگیاں ہوتی ہیں، اور فوتگی کے اوپر آنے جانے والے، تعزیت کرنے والے، فاتحہ خوانی کرنے والے لوگ جو آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، وہ 2 باتوں میں سے ایک کی گواہی دے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا اچھائی کی یا برائی کی۔ بڑی معروف حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، ابو داؤد مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، نفوس قدسیہ بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک پرہیزگار تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ حضور نے فرمایا وجبت۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، اچھا ہو گیا مر گیا تو، ورنہ پورے محلے کا جینا حرام کر رکھا تھا، عزتیں محفوظ نہیں تھی، چوری ڈاکی چور اچکا تھا، نہ جانے کیا کیا تھا۔ حضور نے فرمایا واجبت۔ صحابہ نے پوچھا حضور پہلے پر بھی واجبت ہے، اب بھی واجبت، ہمیں واجبت بتا تو دے، ہے کیا ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کی تم نے اچھائی بیان کی، جو میں نے کہا تھا واجبت، مسئلہ یہ ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی، جس کی برائی بیان کی تو میں نے واجبت کہا، اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا انتم شہداء للہ فی الارض، تم سارے کے سارے اللہ کے لیے گواہ ہو زمین کے اوپر، یہ تمہاری اخوت ہے، تمہاری تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس کے بارے میں تعارف ہونا چاہیے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر، سیرت ابن حسام کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں گیا نا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی سے نبوت کے اعلان کی، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، تو حج کے موقع پر حضور کھڑے ہوتے ہیں حج کے مکہ میں، اور لوگ آ رہے ہوتے تھے، آپ ان کو تبلیغ کر رہے تھے، رب کائنات کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے، نبوت کا اقرار کرواتے تھے۔ کہتے ہیں تو حضور جاتے تھے، بات کرتے تھے، وہ آگے چلا جاتا، ایک پیچھے آتا تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، سرخ رنگ تھا اس کا، قد کاٹ میں لمبا تھا۔ کہتے وہ جاتا، وہ کہتا اس کی بات نہ ماننا، جادوگر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ کہتے وہ آگے اپنی تبلیغ کرتا، جو پیچھے اس کے لوگوں کو متنفر کرتا جا رہا تھا۔ کہتا مجھے نہیں معلوم تھا کون ہے، میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تعارف ہے نا، فطری بات ہے، تجسس ہے انسان کا، جس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ بتانے والے نے بتایا وہ محمد بن عبداللہ ہے، دعوت دے رہا ہے، نبوت کا اعلان کر رہا ہے، وہ اس کا تایا ابو لہب ہے، اس کا تایا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدبختی کی انتہا ہے نا، اپنا ہی بھتیجا ہے، مخالفت اس کی کر رہا ہے، کس انداز میں؟ اور جہاں سے سمجھ آتی ہے، جڑیں کاٹنے والے بسا اوقات اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ نبھانے والے بھی اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ہاں چلیے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں مومن کی کیا شان ہوتی ہے، بھائی چارے کی کیا اندر ہوتی ہے، کیا اس کے تقاضے ہوتے ہیں. ایک ہے اس کو ساتھ جڑ کے رہنا، صرف نام لے کے دوستی کا خلت کا صرف نام پوچھ کر الگ نہیں ہو جانا، اس کے ساتھ جڑے رہنا، یہی معاشرہ ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو اتحاد کہتے ہیں، اسی کو تنظیم کہتے ہیں. اسی کا معنی ایک بازو ہے، اسی کا معنی ہے میدان جہاد کے اندر تمہاری پشت مضبوط ہے. اسی کا معنی ہے کہ معاشرے کے اندر تم تنہا نہیں ہو. ایک گاؤں کو دیکھ لے، ایک محلے کو دیکھ لے، 100 گھر ہیں، 100 گھروں میں سے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے 2-3 گھر تو ہوں گے. غمی میں خوشی میں آپ کے اپنے ہوں گے، آپ کے دوست احباب ہوں گے. جو تو سارا گاؤں آتا ہے نا غمی خوشی کے موقع پر، بلایا جاتا تو آتے سبھی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو مخلص ہے وہ کون کون ہے. یہی تعلیم و تربیت اسلام دے رہا ہے ہم کو، یہ تقاضا بتا رہا ہے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے سنا یقول کہہ رہے تھے نعمان بن بشیر قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ترا مومنین ترا مومنین، مومنوں کو دیکھو گے تو کیسے ہوتے ہیں. فرما فی تراہمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد، کہ جو مومن آپس میں رحم میں، محبت میں، لطف و کرم میں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. عزت تقا عضوا تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، کیونکہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے نا، ایک عضو کو، ایک حصے کو، جسم کے ایک حصے کو، باقی سارا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے، سارا جسم بیمار ہوا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی انسان کہہ رہا اللہ کرے اے دکھ کسی نہ لگے. اللہ اکبر. یہ ہے اخوت، اس کا معنی اخوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بیمار کرسیوں پر جاتے تھے، حتیٰ کہ کافر کی بیمار کرسی پر جاتے تھے. تقاضا اخوت کا یہ بتایا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے نمبر پر آتی ہے کہ محبت ہونی چاہیے، محبت الفت ہونی چاہیے آپس میں. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا الحب للہ والبغض للہ. لوگوں محبت جس سے بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض جس سے بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. جو انسانیت ہے، انسان ہے، بٹا پڑا ہے محبت میں، حصے الگ الگ ہیں محبت کے، لیکن کرتا ضرور ہے. لیکن جہاں حق ہوتا ہے وہاں پورا حق ادا نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو محبت نہیں ہے. دیکھو باپ کے ساتھ محبت ہے، ماں کے ساتھ محبت ہے، بیٹی بیٹوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اہلیہ کے ساتھ انسان کو پیار ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اس کی الگ الگ کیٹاگریز ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک طرف ہے بیوی بیمار ہو جائے نا تو رات کے وقت میں کہتا اچھا چل آرام کر، صبح دوائی لے آئیں گے، انجیکشن لگوا لیں گے، کوئی نہیں تھوڑی سی تکلیف ہے برداشت کر لے. خیر اگر وہی بچہ ہے، اپنا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تڑپ رہا ہے تکلیف، رات کے 12 بھی بجے ہوں گے، آدھی رات کا وقت بھی ہوگا، سواری نہیں بھی ہوگی، خون بچائے گا، کسی کو کہے گا موٹر سائیکل تو سواری تو بچہ بیمار ہے ہسپتال لے کر جانا ہے. انسان وہی ہے، تقاضا تھوڑا سا بدل گیا ہے، لیکن انسان رب کائنات کہتا ہے محبت ہونی چاہیے تو صرف اللہ کے لیے، سب سے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ فلاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس سے اخوت رکھی ہے اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہر وقت اس کے ساتھ رہا جائے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، تو بیٹے نے کہا میرے دوست بڑے کام آنے والے ہیں. باپ نے کہا اچھا تیرے دوستوں کا امتحان لیتے ہیں.
اس نے کہ جانور کو ذبح کیا، بکرے کو بوری میں باندھ کیا، اس نے فلاں اپنے دوست جو سب سے زیادہ قریبی اس کے پاس لے جا، تو بوری سے خون نکل رہا تھا، اور کس کو بتایا کہ اس کو بتانا نہیں ہے، کرنا کیا ہے، کیا کیا ہے. وہ دروازے پہ گیا، رات کا وقت تھا، دوست نے دروازہ کھولا، بتایا کیا مسلم کا یار یہ لاش ہے، دفانی ہے، دفنانا ہے، بس بتا کون سی جگہ. نے کہا کیا کر کے آیا؟ قتل کر کے آیا. بھاگ جا، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. باپ نے کہا اچھا یہ تیرا دوست تھا، میرے دوست کی باری ہے، آج ہم آتے ہیں. اس نے کہا فلاں کے پاس چلا جائے. دروازہ بجایا، اس نے دیکھا ہو ٹھہر. کیا ابا جی نے کہا جی او ادھر آ، لاؤ اس کو. اس نے اپنی گھر میں دبایا، اس کو اپنا دیا، اس کے اوپر بیل بوٹے لگا دی، اس کو جا چلا جا. اور بتایا دوستی یہ ہوتی ہے. اگر کر گیا تو چھپانے کے لیے اسلام کہتا ہے، حکم دیتا ہے، عام انسان کے گناہ کو چھپانا ہے. یہ تو پھر اپنا دوست ہے، چھپا کیوں نہیں رہے تم؟ تقاضا یہ ہے دوستی کا، محبت یہ ہے. کہ بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے اس کو تذکرہ کیا، اس کا ایمان کا حصہ بتایا ہے محبت کو. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحب المرء لا یحبہ الا للہ. انسان کی محبت کسی سے کسی قسم کی نہیں سوائے اللہ کے لیے ہونی چاہیے. مومن کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اس کے بعد 4 نمبر ہے تعاون کرنا. تعاون کرنا. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے لوگوں کو جوڑنا. یہ تقاضا ہے اخوت کا. ایک مثال دیتا ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جب ہجرت کر کے مدینے گئے نا، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت قائم کی، بھائی چارہ بنا دیا. تو کہنے لگے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ بھائی چارہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف کو گھر بلایا اور بات تیسرے کا سارا مدینہ جانتا ہے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے 2 باغ ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، میرا بھائی بن گیا، تیرے پاس کس نہیں ہے؟ 2 باغ ہیں، جو تجھے پسند ہے بتا دے، میں اس سے دستبردار ہو جاتا ہوں. دوسرا تو رکھ لے، دوسرا میں رکھ لیتا ہوں. اور میری بیویاں جو تجھ کو اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، مجھے بتا دے، میں طلاق دے دیتا ہوں. عزت کے بعد تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا. یہ قوت بتا رہی ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کمال احساس کا تقاضا پورا کر کے دکھایا تھا. کہا اخوت ٹھیک ہے، نبی نے بنا دی ہے، بھائی ہے تو میرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر موڑ پر کام ہوگا. لیکن آپ مسئلہ یہ ہے میری طبیعت کسی اور طرف میلانا، مجھے بازار کا راستہ دکھا، میں تاجر ہوں، تجارت کرنا جانتا ہوں. انہوں نے بازار کا راستہ بتایا. شام کو جب لوٹ کر آئے نا، اللہ اکبر، تو کچھ پنیر بچا کر آئے، کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھیں ادھار لے کر تجارت کی تھی نا، اللہ رب کائنات نے نفع دیا، کاروبار میں برکت دی، وہ بیچا، وہ خریدا، وہ بیچا، اس کا ادا کر دیا، سب قرض بھی واپس کر کے کچھ پنیر بچا کر لیا. اگلے دن وہ جا کر مارکیٹ میں بیچا تھا. کچھ دنوں کے بعد شادی کر لی تھی، کچھ دنوں کے بعد. لیکن کرنے والوں نے محمد رسول اللہ کے ایک اشارہ پر کر کے بتایا تھا اور دکھایا تھا تعاون کیا ہے، احساس کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. احساس کی ایک اور بات مثال دے دوں، اثار کی. اثار کرنا ہوتا ہے. امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، غزوہ موتا کے حوالے سے بڑا مشہور ہے. امام ابو نعیم نے اس کی سند کو حسن کہا ہے کہ 3 آدمی ہیں، جنگ کے موقع پر تینوں زخمی ہو چکے ہیں. ایک کی آواز سے زبان سے نکلا پانی. ایک مجاہد قریب تھا، ایک دوست تھا، اس نے کہا اچھا. فوری طور پر گیا، پانی لایا، تو اس کے منہ میں پانی ڈالنے لگا. اس کے کان میں آواز پڑی، کوئی اور زخمی کہہ رہا تھا پانی. اس نے کہا مجھے چھوڑ، میرے بھائی کو پلا دے. وہ دوسرے کے پاس گیا، ایک تیسری آواز آتی ہے پانی.
وہ کہتا مجھے چھوڑ میرے بھائی کو دے دے، خود زخموں سے چور ہے، پانی کی طلب ہے، پیاس میں مر رہا ہے، لیکن احساس کیا بتا رہا ہے؟ نہیں، اللہ قرآن میں اس لیے کہتے ہیں جو احساس کرنے والے ہوتے ہیں، احسار کرنے والے تو دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں تعاون کرنے میں۔ کیا ترجیح؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بڑی پیاری بات ہے کہ اپنے نفس، اپنی حاجت ہونے کے بعد بھی دوسرے کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقاضے بتائے ہیں، بہت ہی کمال کے بتائے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو غور کر کے دیکھ لیں، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا کے اندر آپ کے اخوت کے چارٹرڈ قانون جو ہیں رب کائنات نے اتنے مقبول کر دیے ہیں کہ یورپ کے اندر وہی قانون اپنایا جائے گا، سارے کے سارے وہی جا رہے ہیں۔ کچھ قانون ایسے تھے جو حضرت عمر نے بنائے تھے، آج بھی ان کو عمر لاج کہا جاتا ہے، لیکن اخوت کے تقاضوں میں جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو بتائے تھے، افسوس یہ ہے یہ امت محمد کی ہو، اخوت کے تقاضے محمد کے بتائے ہو چھوڑ رہی ہے۔ پھر دعائیں برکتیں کی، پھر دعائیں رحمتوں کی، پھر ہاتھ بھی لمبے لمبے اٹھانا، سفید چادریں اٹھانا، پھر واسطے دینا سفید داڑھیوں کے۔ اللہ سفید داڑھیوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، حیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، حیا خالق کائنات بالکل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ دعائیں کو پورا کرتا ہے، رحمتوں کا نزول کرتا ہے، برکتیں اتارتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں نا، جب ہمارے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کتنے حقوق بیان میں بتائے ہیں تقاضے گئے، چل چھٹا بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ برائیوں سے روکنا، یہ اخوت کا تقاضا، بہت بڑا تقاضا ہے۔ یہ عام معاشرے کے لیے تو تھے ہی تھے، لیکن اخوت میں اس کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے، دوستی میں اس کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے۔ جو تو رب کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی برائی کو ہوتا دیکھے گا وہ تبدیل کرے گا اس کو اپنے ہاتھ سے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا زبان سے روکے گا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل میں تو برا جانے ایسا ہوتا ہے، خاص کر میرے جیسے کمزور لوگ دل میں برا جان سکتے ہیں، ہاتھ سے تو روک نہیں سکتے، طاقت نہیں ہوتی، لیکن جو طاقتور ہوتے ہیں، جن کے پاس قوت ہوتی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، یقین جانیے وہ بھی برائی کے خلاف کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ جب اخوت کی بات ہوگی، دوستی کی ہوگی، وہاں پر یہ تقاضا بڑا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بلکہ حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی جحیفہ بیان فرماتے ہیں، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی درداء، بین سلمان و ابی درداء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ کام کر دیا سلمان فارسی کے درمیان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ کچھ وقت گزرا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو درداء کی مہمان بن کر چلے گئے، زیارت کے لیے چلے گئے۔
جب وہاں پر گئے نا تو کیا دیکھتے ہیں، صورتحال کچھ مختلف نظر آئی ان کو کہ ان کی جو اہلیہ تھی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کمزور سی حالت میں تھے، اور کپڑے ان کے جو تھوڑے سے جو سمجھ لے پرانے تھے. معلوم ہوا گویا کہ یہ عورت بننا سنورنا ہی نہیں چاہتی، حالت اس کی یہ تھی. انہوں نے پوچھا بہن جی کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے 2 لفظوں میں بات سمجھا دی. کیا کمال حکمت کہنے والے کی بات میں اور سمجھنے والے کے دماغ پہ آفری ہے کہ کیا تمہارا بھائی جو ہے نا اس کو دنیا سے اب کچھ تعلق نہیں رہا، تمہارے بھائی کو دنیا سے اب کوئی تعلق نہیں رہا. اللہ اکبر. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں نہیں تھے بیٹھے، جب وہ آئے تو ان کا روزے کی حالت میں تھے. ان کے سامنے کھانا رکھا گا. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہ کھاؤ. یہ فرضی روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دوست تھے، بھائی چارہ تھا، اخوت قائم محمد رسول اللہ نے کی تھی. توڑنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، جوڑ کے رکھنا چاہتے تھے، احساس بھی جانتے تھے، تعلیم بھی تھی محمد رسول اللہ کی طرف سے، فقاہت بھی تھی. بات کو سمجھ گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے میں روزہ افطار کرتا ہوں. روزہ توڑا، ان کے ساتھ کھانا کھایا. اللہ اکبر. رات کا وقت ہوا، وہ مصلی پہ کھڑے ہونے لگے. انہوں نے بازو پکڑا اور بٹھا دیا. انہوں نے کہا لیٹ جا، سو. اب سو گئے. آدھی رات کو اٹھنے لگے، پھر لٹایا، ماں سو جا. جب آخری پہر ہوا نا ابو درداء اٹھے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب اٹھ، اب پڑھ نماز. اللہ اکبر. نماز پڑھائی، وقت گزرا، صبح ہوئی تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہاری اہلیہ کا بھی حق ہے. بات اتنی تھی. ام درداء نے کہا تھا دنیا سے تعلق نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ سمجھا دیا تھا. اور سلمان فارسی نے ایک رات میں ساری تربیت کر دی تھی دوبارہ کہ سارا دن روزے سے رکھتا ہے، کون سا تیرے اوپر حق آ گیا ہے؟ روزے کو چھوڑ، اپنے جسم کی طاقت کے مطابق کام کر. رات کو سو، ساری رات مصلی پر گزارنا تیرے لیے جائز نہیں. جا بیوی کے پاس بھی جا، اس کا بھی حق ہے. اور میں آپ کو ایک اور نقطہ سمجھا دینا چاہتا ہوں. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت انتہائی بوڑھے آدمی تھے اور ان کی اہلیہ جوان تھی. تب بھی صحابی کہہ رہا ہے بیوی کا حق ساڈے ماشاءاللہ 2 جواک ہونے. بابا کہنا کتنے جا توں لایا پیکے نے 4 مہینے. اللہ اکبر. میرے بھائی شریعت جو حکم دے رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. رب کائنات نے جوڑا بنایا کس لیے؟ حقوق ادا نہیں کر رہے تو یہ برائی سے روک رہا ہے. کون؟ سلمان فارسی. کس کو؟ اپنے بھائی ابو درداء کو رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اخوت کے تقاضوں میں سے ہے. اور یہ 6واں تقاضا میں نے آپ کو اس لیے اہمیت بتا رہا ہوں کہ اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دو نیکیوں کا، برائیوں سے روکو. اگر نہیں کرو گے تو پھر ایسا وقت آئے گا خالق کائنات تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. تم دعائیں کرو گے، خالق قبول نہیں کرے گا. باقی اعمال تو بات کی بات ہے. اور جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، ہم نے کبھی اس کی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کی. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام آپ کو اخوت کے شرائط میں سے بتا رہا ہے. صرف نام لیوا بات نہیں ہے کہ ادھر سے آئے دوستی کی، ادھر سے چلے گئے. اسلام بہت کچھ دے رہا ہے. اللہ جوڑ رہا ہے انسانوں کو.
اگر آپ کے پاس اخوت آئے گی، جڑیں گے، ایک اخوت کے بدلے میں آپ کے ساتھ کتنے رشتے جڑیں گے، کتنے رشتوں کی آپ توقیر کریں گے، اور کتنی برکتیں آپ کے اوپر آئے گی، آپ کو احساس کیا کبھی؟ مثال دیتا ہوں، ہاں چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آپ کسی انسان کے ساتھ بھائی چارہ لگاتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، اس کے بہن بھائی بھی ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کے عزیز و اقارب ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے. اگر آج کے معاشرے کی بھی بات کروں تو جڑیں گے بھی، پھر بھی لیکن کسی حد تک. آتے جاتے دوست کے والد ہونے کی حیثیت آپ ادب و احترام کریں گے، ماں کا ادب و احترام کریں گے. اسلام یہی تو آپ سے چاہتا ہے، یہی تو نفرتوں کو ختم کرتا ہے. چلیے آگے بات کرتے ہیں. 7واں کتنا تازہ؟ شرط نمبر 7. ہٹے ہو، چلو یہ ہے تحفے تحائف دینا. بہقی کے اندر روایت ہے، بلکہ دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحادو. تحفے تحائف دو، محبتیں بڑھیں گی. اور یہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک مخصوص حد تک ہے. تحفے تحائف ایک مخصوص حد تک ہے، اس سے زائد نہیں ہے. جبکہ اسلام کا مقصد یہ نہیں تھا. ہمارے ہاں کیا ہے، ایک مخصوص حد تک وہ یہ ہے کہ ہمارا دوستی چل رہی ہے تو تحفے تحائف تب ہوتے ہیں جب دوست کی شادی ہوتی ہے تو تحفہ لے کر جاتے ہیں. وہ آپ کو اگر ساتھ لے جانے کے لیے، برات کے لیے بلا لیں تب، یا اگر ولیمے پر بلائے تو آپ جاتے ہیں، جا کے اس کو تحفہ تحائف دیتے. اس سے زائد ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جبکہ اسلام اس سے زائد آپ سے چاہتا ہے. شادی پہ ایک بار جو آپ خرچ کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے یہ بار بار کر. تیری محبت زیادہ ہوگی، تیرا تعلق زیادہ بنے گا، معاشرے کے اندر امن آئے گا، سکون آئے گا. تیرے گھرانے کے ساتھ نہیں دوسرے گھرانے میں بھی جائے گا، اور تیری مثال دیکھ کر لوگوں میں بھی پھیل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے لوگ تحفے تحائف لے کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، جو بھی تحفہ لے کر آتا تھا حضور، آپ اس کے بدلے میں ضرور دیتے تھے، ضرور دیتے تھے. حتیٰ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک قبیلے والے آئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، حضور نے ان کو دے دیا بدلے میں. تو وہ دیکھنے لگا، حضور نے ان کی نظر کو بھانپ لیا، فرمایا تھوڑا. انہوں نے کہا جی تھوڑا. حضور نے اور دے دیا. اور پھر دیکھنا، حضور نے فرمایا تھوڑا، آپ نے اور دے دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے بتا دیا، خبردار فلاں فلاں قبیلے والوں کے علاوہ میرے پاس کے تحفہ نہ لائے. اور تقاضا یہ بتایا، حکمت یہ بتائی کہ ضروری نہیں ہے تم لے کر جاؤ تو تمہیں اتنا ملے. یہ شرط نہیں رکھی. اگر تم مالدار ہے تو زیادہ خرچ کر سکتا ہے تو زیادہ کر. وہ غریب ہے تو اس کا احساس کر. احساس کرنا بھی تو اس کے اندر ہے نا. اسے معلوم ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کے ساتھ تعاون کر تحفے تحائف کی شکل میں. لیکن ہم یہ کرتے ہیں، یا برابری کی سطح پر بنیاد ہوتی ہے، تحفے تحائف دے گے تو برابری کی سطح پر بات چلے گی. تو برابری کی سطح پر مجھے دے گا تو لے گا، نہیں دے گا تو نہیں لے گا. غریب آدمی دوستی کیوں لگائی؟ چلنا تو ساتھ بن کے چل. میرے بھائیوں، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چلنے والے ساتھ لے کر چلے تھے کس کو، جس کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، جس کے کام کرتے تھے اپنے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے ابو طلحہ کا. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دے کے کھانا کھلا رہا ہے.
बड़े बड़े अमीर ताजर सहाबा थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उरवा बारकी और दीगर बड़े ताजर सहाबा थे जो गरीबों को साथ लेकर चलने वाले होते थे, दोस्तियाँ निभाने वाले होते थे, मोहब्बत को अखुवत को चलाने वाले हुआ करते थे। आज हमको अखुवत के तकाज़ों को समझकर मेरे भाइयों चलना होगा, मुआशरे को साथ लेकर चलना होगा। समाज को अगर बदलना चाहते हो अपनी मोहब्बत से, अपने तोहफे से, अपने तहफ़ से, अपने एसार से, अपने एहसास से, अपने ताआवुन से। हम जो भूल चुके हैं, आज याद दहानी करवा रहा हूँ मेरे भाइयों, इसकी तवज्जो दो उसके ऊपर। आपकी मसाजिद क्यों वीरान हो रही हैं? छोटा सा नुक्ता देना चाहता हूँ, क्यों हो रही है? नमाजी हजरात बेनमाजियों के पास बैठता नहीं है, अगर बैठता है उसको दावत देता नहीं है, दावत देता है उसके साथ खिलाता नहीं है, अगर मालदार है तो खर्च करना जानता नहीं है, तरगीब देना जानता नहीं है। अगर कोई तरगीब देता कहता मेरा माल खर्च करवाना चाहता, मेरी जेब से उजाड़ना चाहता, तो आपकी मसाजिद कैसे आबाद हो जाएगी? आपके मुआशरे के अंदर अमन कैसे आ जाएगा? मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? अगर आपके पास कुछ है खर्च कीजिए, रब ने आपको दिया है तो खर्च करने के लिए दिया है। जो जमा कर रहा होता है इस्लाम उसकी बेखुदी करता है, बुराई बयान करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह हम सबको इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे दिलों के अंदर वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो एसार, वो मुवद्दत जो सहाबा के दिलों में खल्क़ कायनात में उजागर की थी, हमारे दिलों में भी अल्लाह जागज़ी कर दे, हमारे दिलों के अंदर भी अल्लाह इस्लाम की मोहब्बत को पैदा फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।